गुमराह एपिसोड 223। खाने की मेज़ पर बूढ़ी मुलाजमा ने मुझे शराफत अली की आमद से मुत्तला किया। मैं खाने से फारिग होकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां शराफत अली मेरा मुंतजर था। लिज़ी बर्तन वगैरह समेटने में मुलाजमा की मदद करने लगी। शराफत अली ने मुझे देखकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की। क्या हाल है जिलानी आपका? कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको यहाँ? जब से आया हूँ सोता ही रहा हूँ। उठने के बाद खाना खाकर तुम्हारे पास आ गया हूँ। इतनी देर में मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, जो तकलीफ पहले थी वो बदस्तूर मौजूद है। मुझे बताएं क्या तकलीफ है आपको? मैं कोशिश करूँगा उसे दूर करने की। नहीं यार, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गैरियत बरत रहे हो, शायद इसलिए कि तुम्हें मेरे और धुम्मन के ताल्लुकात का इल्म नहीं है। बहुत पुराना साथ है मेरा और उसका। मुझसे कोई बात छुपी नहीं है उसकी। तुम्हारे और उसके दरमियान होने वाली महाजराई से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मेरे ही मशवरे पर उसने तुमसे दोस्ती करना चाहिए। तुमने उसको ऐसा मशवरा क्यों दिया था? इसलिए कि मैं तुम जैसे जीदार और बासलाहियत आदमी से दुश्मनी को अच्छा नहीं समझता था। मैं ऐसे लोगों से दुश्मनियां बढ़ाने के बजाय दोस्ती करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। यूँ भी दुश्मनी में नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। हाँ, ये बात तो किसी हद तक ठीक है तुम्हारी, पर यह कोई अपने इख्तियार की बात तो नहीं होती। आदमी हालात से मजबूर होकर ही दुश्मनी पर आमादा होता है, वरना खुशी से कौन आँख में कूदना पसंद करता है। लेकिन ऐसे हालात पैदा ही क्यों होने दिए जाएं जो दुश्मनी पर मजबूर कर दें? ये क्या बात कह दी तुमने मेरे यार? हालात पर किसे इख्तियार होता है? उनका रुख कौन मोड़ सकता है? सब नहीं, मगर कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनका रुख मोड़ना नामुमकिन होता है। और ये दुश्मनियाँ, ये तो कतई तौर पर आदमी के इख्तियार की चीज़ है। आदमी ना चाहे तो ये कभी सर न उभार सके। बस ज़रा जज्बों को लगाम देने की बात है। यार तू कैसी बुज़दिली की बातें करता है? कोई तेरा गुर्दा निकाल के बेच डाले तो तू उसके खिलाफ नफरत के जज्बे को कैसे लगाम देगा? बहुत आसानी से। वो हंसकर बोला, मैं अपने दिल को यह समझाऊंगा कि गुर्दा तो मेरा जा ही चुका। एक गुर्दे के बगैर भी मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकता हूँ, तो दुश्मनी करके जान खतरे में क्यों डालूं? उसके बजाय गुर्दा फरोश से दोस्ती करके गुर्दे की कीमत क्यों ना वसूल कर लूं, जो ज़िंदगी को संवारने में मेरे काम आ सके। और तुझे दुख नहीं होगा अपना अच्छा भला गुर्दा ज़ाया हो जाने का? दुख तो होगा, लेकिन जब वो जा ही चुका है तो वापस नहीं मिल जाएगा नफरत और गुस्से का इजहार करने से। अलबत्ता अगर दुश्मन का वार कारगर हो गया तो जान भी जा सकती है गुर्दे के साथ। फिर ये खतरा क्यों मोल लिया जाए? ये देखो। उसने अपनी कमीज का दामन उठाकर अपना पेट मेरे सामने कर दिया। ये मेरा दाया गुर्दा भी उसी धुम्मन ने बेच खाया है, देखा तुमने? मगर मैंने उससे दुश्मनी नहीं की। मैंने देखा सचमुच उसके पेट में भी दाएं जानिब चीरे जैसा ही निशान था जैसा मेरे पेट पर था। मैंने हैरत से उसे देखा। तुम्हारी इजाज़त से निकाला था उसने तुम्हारा गुर्दा? बिल्कुल नहीं, मेरा गुर्दा भी उसने मेरी लाइल्मी में ही निकाला था। मुझे तो बहुत बाद में मालूम हुआ कि वो मेरे साथ क्या कर चुका है। उन्होंने मुझे यही बताया था कि मेरा गुर्दा ख़राब हो गया है। अगर उसे नहीं निकाला गया तो मैं मर भी सकता हूँ। हाँ, मुझे मालूम है, वो इसी तरह लोगों के गुर्दे निकाला करता है। उसके क्लिनिक में इलाज के लिए आने वाले बहुत कम लोग अपने दोनों गुर्दों समेत वापस जाते हैं। ज़्यादातर तो एक गुर्दा उसे सौंप कर ही जाते हैं। पर यह हुआ कैसे? मेरा मतलब है तुम तो उसके दोस्त हो, फिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उस वक्त हमारी दोस्ती नहीं थी। मैं एक दफ्तर में क्लर्क हुआ करता था। एक बार पेट में सख्त तकलीफ हो गई। इलाज के लिए एक दोस्त के मशवरे पर धुम्मन के क्लिनिक चला गया। उसने मुझे दाखिल कर लिया अपने यहाँ। मैंने बहुत कहा कि मैं दाखिल नहीं हो सकता, उसके अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मैं। मगर उसने मेरी एक न सुनी। कहने लगा, फिक्र मत करो, तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारी गुर्बत पर तरस आता है। मैं तुम्हारा मुफ्त इलाज करूंगा। तुम्हारा गुर्दा खराब हो गया है, इसका ऑपरेशन भी मुफ्त करूंगा। कोई पाई पैसा खर्च नहीं होगा तुम्हारा। मैं मजबूरन राजी हो गया। जान किसे अजीज नहीं होती जिलानी भाई? ये तो बाद में मालूम हुआ कि उसकी खुदातरसी के पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा था। और जब मुझे असल बात का इल्म हुआ तो मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय उससे सीधी सीधी बात की कि उसने मेरे गुर्दे की जो कीमत हासिल की है उसमें से आधी रकम मुझे दे दे। पहले तो उसने मुझे धौंस धांधली से डरा धमका के भगाना चाहा, लेकिन जब मैंने भी जवाबन उसे धमकी दी कि अगर उसने मेरा मुतालबा ना माना तो मैं अखबारात के दफ्तरों में जाकर अपनी बिपता सुनाऊंगा। अखबारात में उसके क्लिनिक में होने वाले धंधों की रुदात शाया हो गई तो मुझ जैसे और भी बहुत से लोग मैदान में आ जाएंगे जिनके गुर्दे निकाल कर वो बेच चुका है। मेरी ये धमकी काम कर गई। उसने मुझे 50,000 रुपये अदा कर दिए। उसके साथ ही उसने मुझे अपने कारोबार में शराकत की दावत भी दी, जिसे मैंने बखुशी कबूल कर लिया। अब मैं एक मौजूद और दौलतमंद आदमी हूँ। यहाँ धुम्मन के तमाम मामला अब मैं ही संभालता हूँ। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि उसने तुम्हारा गुर्दा निकाल कर बेच दिया है? छोड़ो उस किस्से को, ये बड़ी तवील दास्तान है, फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। फिलहाल तो तुम मुझे अपने उस पलस्तर के बारे में बताओ जो तुमने अपने पैरों से उतारा था। कहाँ है वो इस वक्त? मैंने फिर अनजान बनकर कहा, ओ यार, आखिर तुम उसके लिए इस कदर परेशान क्यों हो? ऐसी क्या चीज़ थी उसके अंदर? मैंने तो उसे यूं ही बेकार शय जानकर फेंक दिया था।
وہ گہری نظروں سے میرے چہرے کو تکتے ہوئے بولا, جیلانی, میں 1 گھنٹہ پہلے فون پر بات کر چکا ہوں دھمن سے. اس نے بتایا ہے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہے. اب مجھ سے زیادہ اڑنے کی کوشش نہ کرو. ٹھیک ہے, یوں ہی صحیح, میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے معلوم تھا پلستر میں کیا ہے, لیکن میں اس طرح تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اسے. کیا؟ کیوں نہیں دو گے تم وہ مجھے؟ وہ چونک کر بولا, اس لیے کہ میں تمہیں نہیں جانتا. میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی آدمی ہو جسے یہ مال دینا ہے؟ تمہاری یہ بات بھی معقول ہے. یہاں آتے جن حالات سے تمہارا سابقہ پڑا ہے اس کی روشنی میں تمہیں ایسا ہی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا. یہ ماننے کے بعد بھی میرا رویہ درست ہے. تم اس کے لیے ضد کرو گے؟ نہیں, بالکل نہیں. میں نہ اس سلسلے میں کوئی ضد کروں گا نہ جبر. میں اپنی طرف سے مطمئن کیے بغیر تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا, اور مطمئن ہونے کے لیے مناسب یہی ہے کہ تم دھمن سے خود بات کر لو. رات جب تم نے اس پلستر کی اہمیت سے لاعلمی کا اظہار کیا تو مجھے یہی خیال آیا کہ شاید دھمن نے کسی وجہ سے پروگرام تبدیل کر دیا ہے, لیکن اگر اسے ایسا کرنا تھا تو مجھے اس کی اطلاع دینی چاہیے تھی. چنانچہ میں نے اس سے بات کی, اور جب معلوم ہوا کہ تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ تم یا تو میری طرف سے مشکوک ہو چکے ہو یا پھر تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے. میں نے دھمن سے کہا کہ وہ تمہیں فون کر کے میری طرف سے مطمئن کر دے, لہٰذا اب وہ تمہیں فون کر کے تم سے بات کرے گا. اس وقت تک میں بھی یہیں موجود ہوں. یہ اچھا کیا تم نے, ورنہ میرا تو خیال تھا تم میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرو گے. اب میں ایسا بھی گدھا نہیں ہوں. اور ہاں, وہ الزبت سے تو ذکر نہیں کیوں نہیں روکا؟ نہیں پیارے بھائی, میں جانتا ہوں اسے ایسی باتوں کی ہوا بھی نہیں رکھنی چاہیے. بڑی محبت کرنے والی لڑکی ہے وہ, بڑا پیار بھرا میرے لیے اس کے دل میں. اب میں اسے اپنی کالے کرتوتوں سے باخبر کر کے اس کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. تم بھی خیال رکھنا, کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا اس کے سامنے. وہ ہنس پڑا. تم فکر نہ کرو, تمہیں یار کہا ہے تو یاری نبھانی بھی جانتا ہوں میں. میں ان جھگڑوں سے نمٹ کر جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہتا ہوں. ماں جی بڑی پریشان ہوگی میرے لیے. فکر نہ کرو, دھمن سے بات کر کے ہیرے میرے حوالے کر دو. اس کے بعد جب جانا چاہو گے سیٹ ریزرو کروا دوں گا جہاز میں. ہاں یار, یہ ٹھیک رہے گا. میں بھی بس اڑ کر پہنچ جانا چاہتا ہوں ماں کے پاس. میں نے سنا ہے تمہاری بہن آج کل راولپنڈی جیل میں ہے. کچھ سنگین قسم کے الزامات ہیں اس پر. ٹھیک سنا ہے تم نے, اس کی بھی فکر لگی ہوئی ہے مجھے. یہی وہ تکلیف ہے جس کا بھی ذکر کیا میں نے. اس کے ساتھ میرا یار اسلم ابھی بھی ہے. سنا ہے جیل کی سختیوں نے اس کی بینائی چھین لی ہے. ان دونوں کو بھی آزاد کرانا ہے مجھے, لیکن کوئی تدبیر نہیں بن رہی. فکر مت کرو یار, کوئی بہت بڑا وکیل کھڑا کر دیں گے ان کی پیروی کے لیے. تم لاہور جا کر اپنی ماں سے ملاؤ, پھر دیکھ لیں گے اس مسئلے کو بھی. فون کی گھنٹی نے ہماری باتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا. شرافت علی اٹھتے ہوئے بولا, شاید دھمن کا فون ہے. ٹھہرو, میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا. دوسری طرف دھمن ہی تھا. میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا. اس نے سب کچھ سننے کے بعد کہا, ٹھیک ہے جیلانی, اب تم صحیح لوگوں کے درمیان پہنچ چکے ہو. وہ امانت تم شرافت علی کو دے دو. اس نے سلسلہ منقطع کر دیا. میں نے ریسیور رکھ کر شرافت علی کو دیکھا. وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا. میں نے مسکراتے ہوئے کہا, چلو آؤ میرے ساتھ, تمہاری امانت میری اٹیچی میں موجود ہے. اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر میرے ساتھ چل دیا. میں اسے ساتھ لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں میں نے رات گزاری تھی. اٹیچی بیڈ کے نیچے رکھی تھی. میں نے جھک کر اٹیچی اٹھائی اور اسے بیڈ پہ رکھ کر اس کا ڈھکنا کھول دیا. ڈھکنا کھلتے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. رگوں میں خون کی گردش اتنی تیز ہو گئی کہ دونوں کنپٹیاں بری طرح جلنے لگیں. عجیب حالت ہو گئی تھی میری. بدن کا رواں رواں سنسناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. میں نے سر اٹھا کر شرافت علی کو دیکھا. وہ بھی میری کیفیت کا بغور جائزہ لے رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. کیا ہوا جیلانی, کیا بات ہے؟ یہ تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئے؟ میری زبان گم تھی, منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی. بمشکل تمام اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے میں نے اٹک اٹک کر کہا, وہ تھیلا. شرافت علی, اس میں وہ تھیلا نہیں ہے, وہ جس میں پلستر کے ٹکڑے رکھے تھے میں نے. کیا, یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شرافت علی کی آنکھیں بھی حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئیں. میرا دماغ معاف ہو کے رہ گیا. چند لمحے کے لیے تو جیسے میری رگوں میں لہو کی گردش تھم گئی تھی. شرافت علی کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی. اس کے بھی دیدے پھیل کر رہ گئے تھے اور منہ کھلا رہ گیا تھا. یہ کیفیت میری بس چند لمحے رہی تھی. اس کے بعد تو میری رگوں میں کھولتا ہوا لاوا دوڑنے لگا. آنکھیں بے طرح سلگ اٹھی. میں نے اٹیچی بند کر کے الگ رکھی اور شرافت علی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب جا ٹھہرا. اوئے, سیاپا دکھاتا تو مجھے کھوتے دا پتر. وہ ایک دم گڑبڑا گیا. یوں اچھل کے پیچھے ہٹا جیسے میں نے اسے بجلی کا ننگا تار چھوا دیا ہو. کیا کہہ رہا ہے جیلانی, ہوش کھو بیٹھا ہے کیا؟ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا تیری نیت میں فطور آ گیا ہے. اوئے نیت کے بچے, الٹی چوری لگاتا ہے مجھ پر سور کی اولاد. میں تیش میں آ کر اس پر جھپٹا.
وہ مجھے جھکائی دے کر دوسری طرف نکل گیا اور تیزی سے پستول نکال کر مجھ پر سیدھا کرتے ہوئے بولا، رک جا جیلانی، یہ ڈرامہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا تیرا، سیدھی طرح ہیرا نکال کر دے دے، ورنہ آج اپنی بدماشی کی عمر تمام سمجھ، تیرے جیسے کتوں کی دمیں سیدھی کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ اس گھڑی وہ طلسماتی انگوٹھی میرے ذہن سے بالکل اتر گئی تھی۔ یہ یاد ہی نہیں رہا تھا مجھے کہ وہ اس پستول کو مجھ پر پتھر کی طرح پھینک کر مار تو سکتا ہے، پر اس سے میرا سینہ نہیں چھید سکتا۔ میں نے رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ انسان کی آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ اس جلالت خان کی آنکھیں، جو لوگوں کو اپنا نام شرافت علی بتاتا تھا، مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ اس کی زبان بھی سچے اگل رہی تھی۔ اس سمے میرے چہرے پر تردد کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ میں الجھن کا شکار ہو کر بولا، ٹھیک ہے پیارے، یہ کام تیرا نہیں ہے۔ مجھے یوں ہی شبہات نے آن گھیرا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس پلستر کی قیمت کیا ہے، اور پلستر کے وہ بے حقیقت ٹکڑے خود اپنی قیمت نہیں بتا سکتے کسی کو۔ میری بات سن کر شرافت علی کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا، مگر پھر ایک دم اس کے رگ پٹھے دوبارہ اکڑ گئے۔ لہجے کا تنتنا کچھ اور بڑھ گیا۔ تیری کوئی چالاکی مجھ پر اثر نہیں کرے گی جیلانی، بکواس میں بالکل نہیں سنوں گا۔ خیریت چاہتا ہے اپنی تو وہ سارے ہیرے اگل دیں یہاں میرے سامنے۔ روک کے استاد، روک کے، زیادہ فوفا نہ کر پیارے بھائی۔ یقین کر لے کسی نے ہاتھ صاف کر دیا ان پر۔ کیسے یقین کر لوں میں؟ کیا ثبوت ہے اس کا تیرے پاس؟ ابھی تو تم مجھے پر الزام لگا رہا تھا ان کی چوری کا۔ پستول دیکھ کر چال بدل رہا ہے۔ نہیں یار جی، بات یوں نہیں ہے۔ مجھے یہی گمان ہوا تھا اس گھڑی کہ تو کسی مشکل سے گزارنا چاہتا ہے مجھے، پر جب میں نے تیری تلاشی لی، تجھے اندر سے کھنگالا، تو مجھے بے قصور نظر آیا۔ جھوٹ مت بول، صاف کیوں نہیں کہتا کہ اس پستول نے بازی پلٹ دیا تیری؟ او یار بس کر دے، اب مان جا، میں تیرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا ہوں۔ این اسی لمحے میرا انگوٹھی والا ہاتھ اوپر اٹھ گیا۔ میری نظر انگوٹھی پر پڑی تو میں مسکرا اٹھا۔ اور تو یہ بار بار اپنے پستول کو بیچ میں کیوں لے آتا ہے؟ بڑی خوش فہمی ہے تجھے اس کے بارے میں، حالانکہ سمجھدار لوگ ایسے ہٹ جائی اوزاروں پر تکیہ نہیں کرتے کبھی۔ یہ اوزار نظر آتا ہے تجھے؟ یہ پستول، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے۔ بڑے دھماکے سے گولی اگلتا ہے جیلانی، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ کمزور دل آدمی تو اس کی آواز سے عدم کو سدھار جاتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، مگر اس کے لیے کمزور دل ہونا بھی شرط ہے۔ کیا میں تجھے ایسا دکھائی دیتا ہوں؟ دیکھ جیلانی، جب تو نے ساری اگلی پچھلی باتیں بھلا کر ہمارے ساتھ یاری کا رشتہ قائم کر ہی لیا ہے تو اسے برقرار بھی رکھ۔ ہمارے ساتھ دیانتداری سے چلے گا تو چند ہی برسوں میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ یہ ہیرے تیرا زیادہ دن ساتھ نہیں دے سکیں گے، جبکہ ہم تیرے برے بھلے میں ہر وقت تیری پشت پر موجود رہیں گے۔ تو میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتا یار؟ میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ مان لے کہ وہ ہیرے میرے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب ہمیں مل کر ان کی بازیابی کی کوشش کرنا چاہیے۔ یوں لڑائی جھگڑے سے تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ہمارے۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چند لمحے میرے چہرے پر نظریں جمائے مجھے دیکھتا رہا، پھر پستول واپس جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جیلانی، میں یقین کر لیتا ہوں تجھ پر، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہیرے گئے کہاں؟ کون لے گیا انہیں؟ ہاں اب ٹھیک بات کی نا تو نے۔ اس سوال کا صحیح جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، ان تمام حالات کا اثر و جائزہ لینا ہوگا جو یہاں آتے ہی ہمیں پیش آئے۔ وہ لوگ جو ہمیں ایئرپورٹ سے اپنے ساتھ لے گئے تھے، ان کا بھی کوئی مقصد تو ہوگا نا؟ وہ کوئی اپنے ابے یا مامے کا ولیمہ کھلانے تو نہیں لے گئے تھے ہمیں؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس کوٹھی پر دھاوا کرنا ہوگا، لیکن انہیں ہی کیسے پتا چلا کہ تم اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے، پہلے تو تم یہ سوال حل کرو کہ انہیں یہ کیسے پتا لگا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ میں کسی عام فلائٹ سے تو نہیں آیا تھا کہ انہوں نے بس اتفاقاً مجھے ایئرپورٹ پر دیکھ کر پہچان لیا اور میرے سفر کی غرض و غایت جاننے کے لیے لے اڑے مجھے اپنے ساتھ۔ یقیناً انہیں پہلے سے علم تھا ہر بات کا، اسی لیے باقاعدہ منصوبے کے ساتھ وہاں پہنچے تھے وہ، اور اس خوبصورتی سے تمہیں ٹہلا دیا انہوں نے ایئرپورٹ سے کہ اگر تم نے احتیاطاً اپنا ایک آدمی وہاں نہ چھوڑا ہوتا تو تمہارے فرشتے بھی نہیں جان سکتے تھے کہ سان فرانسسکو سے ڈاکٹر دھما نے جو پارسل تمہیں بھیجا تھا وہ کہاں گم ہو گیا۔ ہاں یار، معاملے کے اس پہلو پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا اب تک۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، انہیں تمہارے بارے میں کیسے علم ہوا؟ اور وہ اتنے باخبر لوگ ہیں کون جنہیں ہم نہیں جانتے، حالانکہ وہ ہمارے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے ہیں؟ اور اب میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ان ہیرو کی ہی خاطر یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ وہ کیسے؟ یہ یقین تمہیں کیوں کر ہوا؟ بات بالکل صاف اور سامنے کی ہے یار جی، جسے ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ کون سی بات؟ جب تم نے کوٹھی پر چڑھائی کی تھی تو وہ کھل کر تمہارے مقابلے پر نہیں آئے تھے، انہوں نے بس یوں ہی برائے نام سے مقابلہ کیا تھا، ہلکی سی فائرنگ کر کے بھاگ نکلے وہ وہاں سے۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ ہاں ہوا تو ایسا ہی تھا۔ اس پر مجھے حیرانی بھی تھی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ بڑا زبردست قسم کا مارکا ہوگا وہاں، اسی لیے تو پورے انتظام سے گیا تھا میں۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ جن کے ذرائع اتنے وسیع ہوں، جو سان فرانسسکو سے اڑنے والے خاص طیارے کے
مسافروں کے بارے میں علم رکھتے ہوں وہ اتنے بودے تو نہیں ہو سکتے کہ کچھ دیر بعد تمہارے مقابلے پر ٹک نہ سکتے ہوں۔ اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیا وجہ؟ یہ کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ساری دگودو کی تھی وہ اسے حاصل کر چکے تھے، اسی لیے انہوں نے تمہیں ہم تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہیرے حاصل کرنے کے بعد تو ہم ان کی جان پر عذاب بھی تھے نا، اس عذاب سے انہیں چھٹکارا تو پانا ہی تھا کسی نہ کسی طرح، اور تم نے ان کی یہ مشکل حل کر دی۔ او جیلانی، یہ تو بالکل سیدھی سچی بات ہے، اور میں اتنی سیدھی بات سمجھ ہی نہ سکا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ وہ الو کے پٹھے تو میری آنکھوں میں دھول جھونک گئے اور میں سمجھ ہی نہ سکا کچھ۔ چلو اب تو ساری بات سامنے آ گئی، اب ذرا دماغ ٹھنڈا رکھ کر سوچو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ چند لمحے سر جھکا کر سوچتا رہا، پھر بولا، رات وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کرائے ہم، ابھی تو 1-2 دن تک ادھر کا رخ کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ فی الحال میں 1-2 آدمی اس کوٹھی کی نگرانی پر معمور کیے دیتا ہوں، حالات معمول پر آنے کے بعد ہم ایک بار پھر وہاں دھاوا بولیں گے۔ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ اسی کوٹھی میں جمے بیٹھے رہے، اگر اس اثنا میں انہوں نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا تو؟ اسی لیے میں وہاں کی نگرانی کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس ڈور کا سرا وہیں سے مل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ ٹھیک فیصلہ کیا تم نے۔ اچھا اب تم آرام کرو، میں شام کو آؤں گا تمہارے پاس، اگر جی گھبرائے یا کراچی کی سیر کرنا چاہو تو گاڑی گیراج میں کھڑی ہے، نکال لینا، اور کوئی اہم ضرورت ہو تو مجھے فون کر لینا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے بڑی خوبصورتی سے اپنی جان چھڑا کر اس کا رخ دوسرے سمت پھیر دیا تھا، مگر خود میرا دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ فیروز خان مجھ سے جس حوالے سے متعارف ہوئے تھے اس کے پیش نظر میرا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ ہیرے انہوں نے ہی غائب کیے ہوں گے۔ ادھر شرافت علی بھی مجرم نہیں نظر آتا تھا مجھے، اس کا سارا عمل اس کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ پھر وہ کون تھا جس نے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا؟ ایک ہی بات رہ کر میرے ذہن میں چبھ رہی تھی، یا تو فیروز کی کوٹھی میں میرے سونے کے بعد کسی ملازم نے یہ حرکت کی تھی، یا پھر شرافت علی کے بنگلے میں یہاں کسی کی نیت ڈگمگا گئی تھی۔ کس سوچ میں گم ہے جناب علی؟ کیا کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے؟ لزی کی بھیدوں بھری جل ترنگ آواز نے میری سوچوں کے تار کاٹ دیے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ آؤ لزی بیٹھو، کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس لیے ادھر آنا مناسب نہیں سمجھا کہ شاید آپ لوگ کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے ہوں تو میری موجودگی آپ کے لیے تکلیف دہ بن جائے گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ کیا کسی کو اپنی زندگی سے یوں بیزار ہوتے دیکھا ہے کبھی؟ یہ تو آپ کی محبت ہے جو آپ اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ 2 آدمیوں کی گفتگو کے درمیان کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اس کا اطلاق تم پر نہیں ہوتا، تم سے تو میں کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا۔ آپ نہ چھپائے کوئی بات، مگر دوسرا شخص تو چھپانا چاہے گا نا، اس کے نزدیک تو میری یہ حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ شرافت علی شاید تمہارے سامنے کھل کر نہیں بول سکتا۔ کوئی اہم مسئلہ لے کر آیا تھا وہ؟ میں تو اسی وقت سمجھ گئی تھی جب وہ آپ کو ساتھ لے کر ادھر آ رہا تھا۔ میں نے اس وقت اچانک ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ لسی کو سارے معاملے سے باخبر کر دوں، اس طرح آرتھر کے دل میں دھمن کی طرف سے بدگمانی کا پودا لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے ان دونوں سے ہی کوئی ہمدردی نہیں تھی، میرے نزدیک تو وہ دونوں ہی خوفناک قسم کے زہریلے سانپ تھے جن کا سر کچلا جانا بے حد ضروری تھا۔ ایک دشمن کو دوسرے دشمن کے مقابل کھڑا کر کے خود کو تماشائی بنا لینے کا اصول بھی انہی یہودیوں کا وضع کرتا تھا۔ میں نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہیں، ایک یہودی دکاندار کی دکان میں سانپ نکل آیا۔ یہودی کا جوان سال بیٹا بندوق لے کر سانپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ یہودی نے اپنے ایک دشمن کو آتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے بیٹے کے ہاتھ سے بندوق چھین لی اور بھاگ کر اپنے دشمن کے پاس جا کر گڑ گڑانے لگا کہ اسے سانپ سے بچا لے۔ دشمن یہودی سے بندوق لے کر اس کی دکان میں گیا اور سانپ کو مار دیا۔ پھر اس نے بندوق یہودی کو واپس کی اور اسے حقارت سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہودی کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا، بابا یہ تم نے کیا کیا؟ اس سانپ کو تو میں خود بھی مار سکتا تھا، پھر تم نے دشمن کا احسان کیوں لیا؟ کیسی حقیر نظروں سے دیکھتا ہوا گیا ہے وہ ہمیں۔ یہودی بولا، بیٹے جب 2 دشمن موجود ہوں تو ہمیں کوئی خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھو نا، وہ موذی سانپ بھی تو ہمارا دشمن ہی تھا نا، اور یہ شخص بھی ہمارا دشمن ہے۔ میں نے ان دونوں کو مقابل کر دیا، اب اس نے سانپ کو مار دیا، یوں ہمارا ایک دشمن ختم ہو گیا۔ اگر وہ ناکام ہو جاتا تو سانپ اسے مار دیتا، تب بھی ہمارا ایک دشمن ہی کم ہوتا، ہم دونوں تو محفوظ ہی رہتے نا۔ پھر بھی میں نے بھی انہیں خود انہی کے داؤ سے مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں لزی، ایک مسئلے سے 2-4 ہو گئے ہم۔ کسی نے میرے اٹیچی سے وہ ہیرے غائب کر دیے ہیں جو ڈاکٹر دھمن نے میرے ذریعے یہاں بھیجے تھے۔ شرافت علی اس وقت وہ ہیرے ہی لینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اٹیچی کھولی تو اس میں ہیرے تھے ہی نہیں۔ کیسے ہیرے جناب علی؟ کب لائے تھے آپ وہ ہیرے؟ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے ان کے بارے میں۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ ڈاکٹر دھمن نے تمہیں یا مسٹر آرتھر کو ہیرو کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہیں علم ہوگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
डॉक्टर धुम्मन ने डैडी को हीरो के बारे में बताया होता तो उन्होंने जब हमारे रवाना होने से पहले मुझे आपके बारे में हर बात साफ साफ बताई थी, उसी वक्त वो उन हीरो का जिक्र भी कर देते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि डॉक्टर धुम्मन ने उन्हें भी बेखबर रखा इससे। ओह, ये अच्छा नहीं किया उसने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह आदमी बेएतबार ठहरता अपनों की नजरों में। उसका भरम जाता रहता है। मैं जानता होता कि उसने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें जरूर आगाह कर देता। वो हीरे थे कहाँ? आपके सामान में तो नहीं थे। सामान तो कुछ था ही नहीं आपके साथ, तन के कपड़ों के सिवा। जेबों में तो आप कुछ रखकर नहीं ला सकते थे। फिर कहाँ रखा था आपने उन्हें? मेरे पैरों पर जो पलस्तर चढ़ाया गया था उसी में रख दिए गए थे वो हीरे भी। उफ मेरे खुदा, अगर किसी को जरा सा भी शक हो जाता तो हम दोनों जेल में होते उस वक्त। उसने खौफ से लरसते हुए ऐसे अंदाज में कहा जैसे ये कोई बड़ा ही खौफनाक काम था उसके लिए। वो मुझे यही तासुर देना चाहती थी अपने बारे में। इस तरह वो ये समझा रही थी मुझे कि उसने पहले ऐसा कोई काम कभी नहीं किया और अब भी वो मेरे सामने खुलने को तैयार नहीं थी। शायद गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक एक बल खोलना चाहती थी वो, ताकि मैं चौंकिन्ना न हो जाऊं। किसी तरह का शक और शुबह सड़ना उभारने लगे मेरे जहन में उसकी तरफ से। मैंने पुरतासुफ अंदाज में कहा, ये तो बहुत बुरा कि उस डॉक्टर धुम्मन ने तुम्हारे साथ दिल में तुम्हारे बदगुमानी डालने की कोशिश की थी। उसने पूरा सुअरजन है वो। लिजी ने चौंक कर मुझे देखा। क्या होता है ये? बड़ा अजीब नाम दिया आपने उसे। कैसा नाम? ये जो भी आपने कहा डॉक्टर धुम्मन के बारे में, यही कि वो पूरा सुअरजन है। ओह, मैं बेख्तियार हंस पड़ा। वो असल बात यह लिजी कि उस वक्त गुस्से में बेसाख्ता निकल गया मेरी जुबान से ये। मेरा यार आबी कहा करता था उसे सुअरजन। वही याद आ गया था मुझे इस घड़ी। आबी? कौन है ये और कहाँ है इस वक्त? उसका पूरा नाम मोहम्मद असलम आबी है। बड़ा पक्का यार है वो मेरा। मेरे पसीने पर अपना खून गिराने को तैयार रहता हर घड़ी। इन दिनों मेरी बहन आसिया के साथ रावलपिंडी जेल में अपनी बदनसीबी के दिन गुजार रहा है। आबी और आसिया के ख्याल ने मुझे अफसरदा कर दिया। मेरी ये हालत देखकर लिजी ने अफसरदगी से कहा, मुझे अफसोस है जनाब आली, बेहद शर्मिंदा हूँ मैं आपसे, लेकिन यकीन करें मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं था। मैं नहीं जानती कि मेरा सवाल आपको इस कदर अफसरदा और मलूल कर देगा, वरना मैं हरगिज़ ना पूछती उनके बारे में। लिजी, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं अगर आबी का जिक्र ना करता तो तुम ये सवाल भी ना करती। इसमें तुम्हारी खता ही क्या है? आप तो बहुत संजीदा होगा जनाब। हिम्मत से काम लें, हालात का मर्दानावार मुकाबला करें। चलो लिजी, छोड़ो उस किस्से को, हम बाहर चलते हैं। मैं तुम्हें अपने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची से मुतारिफ करा लाऊं। हम इसे रोशनियों का शहर कहते हैं। ये मेरे कायद का शहर है, इसलिए हर किस्म की तबकाती मुनाफरत और तासुब से पाक रहकर ये मेरे मुल्क की मईशत का तमाम तर बोझ अपने कांधों पर उठाए शब रोज़ जागता रहता है। यहाँ जिंदगी हर वक्त रवा दवा रहती है। आदमी को यहाँ दिन और रात के आने जाने का एहसास नहीं होता। वो उठते हुए बोली, मैं भी यही कहना चाह रही थी आपसे जनाब आली। रात हमारा तैयारा यहाँ पहुंचा था तो मैंने फिजा से देखा था इस जगमग करते शहर को। बड़ा हसीन और दिलकश मंजर था वो। जमीन पर कहकशा उतरी नजर आती थी जा बजा। मेरे दिल में उसी वक्त से इस शहर को देखने की ख्वाहिश मचल रही है।